کہ کون کتنی مرتبہ درود شریف پڑھے 1-2 منٹ میں جلدی سے. 3000 ماشاء اللہ. 1500. 7000. 1500. 10,000 ماشاء اللہ. 1000. 3100. 11,900. 8,000 ماشاء اللہ. 2,000. 1000. 5,000. 7,000. 3,700. 250. 3,000 ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. 3,000. 1000. 4,000. 5,000. 1000 مرتبہ ماشاء اللہ. 20,000 ماشاء اللہ. قبول فرمائے. جی اور 15,000 ماشاء اللہ. جی 100. اللہ اور پڑھنے کی مزید پڑھنے کی توفیق دے. 2,000. 4,000 ماشاء اللہ. بس جلدی جلدی ٹائپ کریں. 2,000 ماشاء اللہ. 2,000 ماشاء اللہ. جی 22,776 ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. 2,000. 500 ماشاء اللہ. جی اور 2,000 ماشاء اللہ. 600. 500. 500. 600. 3,000 ماشاء اللہ. 3,000 ماشاء اللہ. جی 3,000. 3,000. جی اور 2,000 ماشاء اللہ. 1,500 ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. 2,000. جی اچھی بات ہے. اور بھی جو پڑھے ہیں وہ ڈال دے گروپ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے درود شریف کو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے. اور اس کی برکتیں خصوصاً پڑھنے والوں کو عموماً جو ہے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ اس کی برکتیں اس کے خیر سب کو عطا فرمائے. انشاءاللہ روز پڑھتے رہیں گے ہم لوگ. روز پڑھیں گے انشاءاللہ. روز گروپ میں ایڈ ڈالیں گے اور روز اس کی برکتوں کی دعا کریں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللهم اهدنا الصراط المستقیم وبک نستعین یا فتاح. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جی جیسے کہ ہم لوگ کل جو ہے پیج نمبر 162 پر تھے اور اس کا کچھ مطلب ہم لوگ سن رہے تھے. ابھی اس میں سے جو ہے 162 پر ایک دو الفاظ. ایک ہے کافیہ پیمائی. کافیہ پیمائی اس کا معنی جو ہے اشعار کی گنتی. اشعار کی گنتی. ایک لفظ ہے جنونی ہذیان. بے خدا باتیں. بے خدا باتیں. اور اسی طرح جو ہے پیج نمبر 163 163 وہاں پر ایک لفظ ہے قطعی یعنی یقینی. قطعی یقینی. اسی طرح ایک لفظ ہے روداد یعنی پوری کارگزاری کی پوری بات پورے حالات. روداد پیش کیے پوری کی پوری جو ہے وہاں کے واقعات یا وہاں کی پوری بات بتائی. مطلع یعنی خبر دینا. اور اسی طرح پول کھولنے والا یعنی اصلیت. پول کھولنا یعنی اصلیت کا ظاہر کرنا. ایک لفظ ہے لب و لہجہ 163 پر. لب و لہجہ اس کا معنی جو ہے انداز. بات کرنے کا انداز. جی اور اسی طرح ایک لفظ ہے 164 پر دور افتادہ. دور افتادہ. دور دور سے یعنی دور کے علاقے. دور افتادہ یعنی دور کے علاقے. دور بسے ہوئے علاقے. دور افتادہ
उफ्तादन मानी खड़ा होने के आते हैं, तो दूर खड़े हुए या दूर बसे हुए इलाके। जी। इस तरह एक मुस्तरिब है, इसका मानी जो है परेशान और बेकरार। एक लफ्ज है मंबा, इसका मानी है जरिया। जी। और इसी तरह जो है पेज नंबर 165 पर 165, वहां पर एक लफ्ज है दुश्नाम तराजी। दुश्नाम तराजी, बुरा भला कहना, गाली देना। और एक लफ्ज है सब्बो शितम। और एक लफ्ज है सब्बो शितम। सब्बो शितम का मानी जो है गाली गलौज। और दुश्नाम तराजी 165 पर है, उसका मानी बुरा भला कहना। जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, मैं इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ उसके बारे में। मैं जो भी मैसेज करते हैं मैं देखता हूँ, मुझे समझ में आता है तो मैं उसका जवाब फौरन दे देता हूँ। मुझे लफ्ज नहीं समझ में आता, कोई ऐसा ना समझे कि हमारा जवाब नहीं दिया गया। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस किसी का मुझे वो समझ में आता है मैं फौरन पढ़ाते पढ़ाते देख कर मैं जवाब दे देता हूँ। अब मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो लफ्ज क्या लिखा हुआ है। रसाई, हाँ ये ठीक है। रसाई मानी जो है ये पहुंचाना, पहुंचाना। जी। आगे देखें। इसी तरह जो एक लफ्ज है आबोताब। आबोताब, आबोताब यानी एक लफ्ज है सौगात। सौगात का मानी खास तोहफा। सौगात मानी खास तोहफा। एक लफ्ज है सबो शितम, का मानी मैंने तर्जुमा बता दिया, गाली गलौज। गाली गलौज। एक लफ्ज है महर बलब। महर बलब यानी खामोश रहना। महर बलब, खामोश रहना। इसी तरह एक लफ्ज है अम, सौगात खास तोहफा। एक लफ्ज है मुफस्सल, यानी तफसीरन, तफसीली। मुफस्सल, पूरे के पूरे इसकी वजाहत। आबो ताब, इसका मानी है खास तोहफा। आबो ताब इसका मानी है हुस्न खूबी। आबो ताब का मानी हुस्न और खूबी। एक लफ्ज है हौसला अफजा। उसका मानी जो है हौसला बढ़ाना, हौसला बढ़ाना। जी। इसी तरह जो है पेज नंबर 166, 166 पर है असहाबुर रकीम। असहाबुर रकीम यानी तख्ती वाले, कतबा वाले। तख्ती कहते हैं जो स्लेट होती है छोटी सी, उसको कहते हैं रकीम। जी। और इसे एक लफ्ज है बाबू दाखला। दाखले का दरवाजा, अंदर दाखिल होने का दरवाजा। जी। इसी तरह जो है आगे जो है मुश्किल अल्फाज में ये जैसे बताया गया, तफसीर माजिदी, ये तफसीर का नाम है। एक तफसीर का नाम है तफसीर माजिदी। और इसी तरह जो है असहाबुर रकीम, तख्ती वाले, कतबा वाले, यानी जो स्लेट होती है लिखी हुई छोटी सी, उनके ऊपर असहाब कहफ के नाम लिखे हुए थे, उनको कहते हैं। जी। असहाबुर रकीम। बाबू दाखला, उसका मानी जो है दाखिल होने का दरवाजा। और इसी तरह एक लफ्ज जो यहाँ पर है मिस्मार। अब यहाँ पर देखें कि एक लफ्ज है, उससे जो है बादशाह का नाम जिसे बताया। सफा नंबर जो है 166। जी। बुत परस्ती का गलगला था, यानी उसका जोर था। हर तरफ बुत परस्ती का गलगला था, यानी उसका जो है जोर था। जोर। जी। अब इसी तरह जो है पेज नंबर उसी पर देखें। जी।
जी। اور ایک ہے مسیحت یعنی عیسائی مذہب، مسیحت عیسائی مذہب۔ موحدین کے معنی توحید والے، جی۔ مسمار یعنی میخ کے معنی میں آتا ہے، میخ، مسمار، میخ، جی۔ موحدین کے معنی میں نے بتایا توحید والے۔ نیز یہ یعنی نیز کا معنی، تو جیسے ابھی ہم لوگ بولتے ہیں بھی، نیز کا معنی بھی، مبلغین پہنچانے والے، جی۔ اس طرح پیج نمبر 167 کے اوپر دیکھیں، اعتنا معنی دھیان، التفات معنی توجہ، جی۔ اور اسی طرح جو ہے اور کوئی مشکل لفظ 167 کے اوپر نہیں ہے، جی۔ 168 کے اوپر جو ہے ایک لفظ ہے اعتنا معنی، اس کا معنی جیسے میں نے بتایا دھیان، اور ایک لفظ ہے تعین یعنی متعین کرنا، ایک لفظ ہے قطعیت یقینی طور پر، ایک لفظ ہے وثوق یعنی بھروسہ، مجمل یعنی پوشیدہ، فقہا نے، فقہا یعنی یہ جو ہے فقہا کہتے ہیں، فقہا اصطلاح میں جو آتا ہے کہ مسئلے مسائل کے بارے میں جو ہے سمجھ رکھنے والے، فقہا سمجھ رکھنے والے، یہ فقی ان کو کہتے ہیں کہ خوب مسائل کے ماہر، فقہا کہتے ہیں جو مسائل کے خوب ماہر ہیں ان کو کہتے ہیں فقہا۔ کلاس تو ہونے دو، اس کے بعد اس کا ویڈیو آئے گا ریکارڈنگ، کیا ابھی بھیج دیں آدھی، جی۔ اور پیج نمبر جو ہے اور ایک لاسٹ میں 169 کے اوپر ہے، پسارے یعنی پیر چوڑے کیے ہوئے، ایک کتے کی حیثیت بتا رہے ہیں کس طرح بیٹھا تھا۔ ایک لفظ ہے وضاقتا، اس کا معنی ہے پیج نمبر 169 کے اوپر، وضاقتا یعنی شکل و صورت۔ ایک لفظ ہے حیرت و استعجاب، اس کا معنی ہے حیرت و استعجاب، استعجاب یعنی تعجب میں ڈالنا، جی بس آگے بعد میں بتائیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے آپ لوگ ذرا، میں بتایا قطعیت یعنی یقینی طور پر، وثوق یعنی جو ہے بھروسہ، مضبوط، جی۔ اصحاب کہف، کہف، کہف والے، اصحاب کہف، کہف والے، جو ہے گار والے، اصحاب کہف یعنی گار والے، اس کا واقعہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، ذرا سنیں، جی۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ پیج نمبر یہاں پر جو آپ لوگوں کو بتایا گیا اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں کہ جیسے ہی نظر ابن حارث اور عقبہ ابن معیط جو یہودیوں کے پاس گئے تھے مدینہ، وہاں پر جانے کے بعد پیج نمبر 162 کا لاسٹ کا حصہ، جی۔ جب وہاں پر گئے اور جا کر ان کے سامنے حالات رکھے تو وہاں کے جو علماء تھے مدینہ کے، یہود کے علماء، یہودی علماء، وہ کہنے لگے کہ آپ کو تین باتیں ہم لوگ بتاتے ہیں، تین سوال، وہ جا کر ان سے پوچھیں، اگر انہوں نے صحیح بتا دیا تو سمجھو وہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ ان کے کیا کرو، پیروی کرو، ہاں، ان کی اتباع کرو، اور اگر وہ نہیں بتاتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ جو کرنا ہے وہ آپ ان کے ساتھ کریں، اس طرح کا انہوں نے بتایا۔ اب پھر اس کے بعد پیج نمبر 163 پر دیکھیں، علماء یہود کے تین سوالات کیا تھے۔ پہلا سوال تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں پوچھو جو گزشتہ زمانے میں غائب ہو گئے تھے، جن کا واقعہ بڑا عجیب ہے، وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا واقعہ پوچھیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ان سے پوچھیں اس شخص کے بارے میں جو بہت بڑا سیاح تھا، یعنی سیر و تفریح کرنے والا سیاح، جی، جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام حصوں میں سیر کی تھی، تو وہ شخص کے بارے میں پوچھو وہ کون تھا، اس کا نام کیا ہے۔ اس طرح تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں، کس کے بارے میں، روح کے بارے میں۔ اس کو آسان یاد رکھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ پہلا سوال جو تھا ان کا اصحاب کہف کے بارے میں تھا، دوسرا سوال تھا سکندر ذوالقرنین کے بارے میں، تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں، جی۔ پھر جب یہ لوگ وہاں سے آئے، آنے کے بعد بہت خوش ہو کر آئے، کہا کہ ابھی یہ تین سوالات لے کر آئے ہیں اور اب جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اب پتا چلے گا کہ کیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے، کہا کہ اس کے جواب تو ملنے والے نہیں ہیں، اس لیے
पेज नंबर 163। अब्दुल्ला जो है, ये जो उकबा इब्ने अबी मुईत और उकबा इब्ने अबी मुईत और ना हारिस बिन नजर, नजर बिन हारिस, नजर बिन हारिस और उकबा इब्ने मुईत दोनों के दोनों जो है लौट कर कुफ्फार के पास आए और आकर कहने लगे, कहा कि अब जो है मजा आएगा, हम ऐसे 3 सवालात लेकर आए हैं। कहा कि इसका जवाब, उनको भी मालूम था कि ये जवाब अल्लाह ही के पास से मिल सकता है, वरना इसके बाद किसी के पास इसका जवाब मिलना मुश्किल है। अब जो है उन्होंने आपस में बताया कि सवालात दिए हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और बुलाकर लबो लहजा यानी बहुत ही अच्छे अंदाज में एतमाद के साथ जो है उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू शुरू की। पेज नंबर 164, पेज नंबर 164। अब फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप सच्चे नबी हो तो हमें 3 सवाल हम आपसे करेंगे, उसका जवाब हमें दे दे। पहला सवाल ये है कि उन नौजवानों के बारे में बताएं जो नौजवान जो अचानक गायब हो गए थे और जिनको लेकर एक अजीब वाकया पेश आया था। फिर उसके बाद जो है दूसरा सवाल उन्होंने उसी खुद एतमादी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रखा कि पिछले जमाने के उस शख्स के बारे में बताओ। फिर इसी तरह तीसरा जो है वो कि रूह के बारे में, कि रूह क्या चीज है, उसकी तफसील क्या है, उसकी कैफियत और माहियत। कैफियत मानी हालत और माहियत मानी उसकी सूरत। कैफियत, हालत, माहियत का मानना उसकी सूरत। इन परेशान कुन सवालात को सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लम थोड़ा सा वहां पर जो है थोड़ी सी परेशानी का इजहार, थोड़ी सी परेशानी अल्लाह के नबी को हुई, लेकिन फौरन अल्लाह के ऊपर भरोसा किया। कहा कि मुझे अल्लाह इसका मतलब, इसके जो है इसके तीनों सवाल के जवाब जरूर बताएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा मैं कल बताऊंगा। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा कल बताऊंगा, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं, अल्लाह के नबी सल्लम की जबान से इंशाअल्लाह नहीं निकला। अल्लाह के नबी सल्लम भूल गए इंशाअल्लाह कहना। अब कुफारे कुरैश इंतजार में थे कि अब जवाब आएगा। एक दिन गया, अल्लाह के नबी ने कहा था आइंदा कल बताऊंगा। वो एक दिन पूरा हुआ, दूसरा दिन पूरा हुआ, तीसरा दिन पूरा हुआ, चौथा दिन, पांचवा, करते करते तकरीबन 15 दिन का अरसा गुजर गया। अब ये रोज कुफ्फार मुतालबा कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, 3 जवाब कहाँ है, रोज अल्लाह के नबी वसल्लम को परेशानी हो रही है। अल्लाह के नबी वसल्लम बड़े परेशान है, क्या बात है, क्या जवाब दिया जाए इनको। हाँ, अब यहाँ पर जो है इसके दरमियान पेज नंबर 165 पर देखें, इनको बड़ा मौका मिला अल्लाह के नबी वसल्लम के खिलाफ वर्गलाने का। पेज नंबर 164 और 165, 164 का लास्ट का, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को भड़काने का अच्छा खासा मौका उनको मिल गया। और इसी तरह फिर वो अल्लाह के नाम, अल्लाह के नबी को बुरा भला कहने लगे कि देखो कल बताने का वादा था, 15 दिन है अब तक पता नहीं। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लम जब भी कोई कुछ पूछता बस खामोश इख्तियार किए हुए थे, कोई किसी को कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। अल्लाह के नबी को बहुत तकलीफ हो रही थी। एक लफ्ज आया मजमूम तहरीक, मजमूम तहरीक, इसका मानी जो है बुरी हरकत, हाँ, बुरा प्लान। तो वो जो है कुफ्फार वो सोच रहे थे कि अब हम लोग जीत जाएंगे और इस तरह दबाव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैदा करेंगे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 15 दिन के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। 165 पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सूरह कहफ की सौगात यानी सूरह कहफ तोहफे में लेकर आए, खास तोहफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और आए, आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से कहा कि जिब्राइल अमीन क्या बात है कि आप इतने दिन से जो है नहीं आए। तो जिब्राइल अमीन कहने लगे मैं क्या बताऊं, मैं तो अल्लाह के हुक्म का मोहताज हूँ। जो कुछ हमारे आगे पीछे जो कुछ है सब कुछ रब की मिल्कियत में है, हम बस उसी के जो है वो हुक्म के बगैर एक हरकत भी नहीं कर सकते। और फिर आपका परवरदिगार तो आपको भूलने वाला नहीं है। ऐसी तसल्ली के अल्फाज मिलने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर उसके बाद सबसे पहली जो आयत सुनाई, कितनी प्यारी आयत है, तर्जमा देखें इसका। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की, वलम यजअल लहू इवजा, और उसमें किसी किस्म की कजी या उसमें किसी किस्म की कमी या उसमें किसी किस्म का टेढ़ापन नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, सबसे पहले जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस किताब में बताया गया, कहा कि ये हमारा, ये रसूल भेजा हुआ रसूल है, हमने किताब इनके ऊपर नाजिल की है। अब जैसे ये सुने तो जाहिर सी बात है कि ये जवाब ऐसा अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला को प्यारे आका से बहुत मोहब्बत थी। पेज नंबर 160 पर देखें कि
اس کے بعد جو کئی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور ماننے والوں کو کیا ملے گا، نہیں ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر نبی کی کیا کیا ذمہ داری ہے، وہ پورے پہلے صفحے میں سورہ کہف کے شروع میں بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ وہ لوگ جو پوچھتے ہیں اصحاب کہف ہیں، وہ لوگ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا کہ وہ اصحاب کہف ہیں، اور اصحاب کہف کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ اصحاب کہف اور انہی کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ اصحاب کہف غار والے، اصحاب الرقیم یعنی تختی والے، یعنی ان جو ہے مرنے کے بعد ان کے ناموں کی تختی ان کے جو ہے وہ غار کے پاس لگائی گئی تھی۔ جی، اب یہاں پر ایک بات نیچے جو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ نیچے کے پیراگراف میں 166 پر، کہ جو بادشاہ تھا دکیانوس یا ڈیسس جس کا نام بتایا ہے، یہ بادشاہ جو ہے بہت بت پرست تھا اور حکومتی طور پر بت پرستی کا کام کروا رہا تھا، اور ہر طرف بت پرستی کا چرچا تھا، گلگلہ تھا یعنی چرچا تھا۔ روم میں جو ہے مسیحیت ابھی شروع ہوئی تھی۔ اب اس وقت جو ہے جو مسیحیت جو مذہب تھا، وہ مذہب جو ہے بالکل حق کی تعلیم، اور وہی جو تعلیم جو اس سے پہلے جو رسول لے کر آئے تھے اس کی تعلیم کے موافق تھے۔ یہ یعنی سمجھو اس وقت کے مسلمان تھے سچے پکے۔ جب جیسے بادشاہ کو پتا چلا کہ ان کی تبلیغ کر رہے ہیں تو پکڑ پکڑ کر انہیں تکلیف دینا شروع کر دیا، سزا دینا شروع کیا، جیسے اس کو بھنک لگ گئی۔ پیج نمبر 167 کے اوپر دیکھیں کہ پھر اس کے بعد یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے تھے، وہاں سے نکل گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اور ایک کچھ تفصیل اس کے بارے میں لکھ دی گئی ہے کہ واقعہ کے بارے میں کچھ اختلاف بتایا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے بعضوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ واقعہ جو ہے وہ وہ واقعہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ اتنا یاد رکھیں یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم بادشاہ، جس کا نام بتایا گیا پر انتوکیس چہارم۔ اس نے بیت المقدس کو مسمار کر کے اس جگہ پر جو ہے، جی، اس جگہ پر ایک بہت بڑی مندر اس نے دیوتا کی مندر بنا ڈالی تھی، اور یہ پورے کے پورے وہاں کے جو نوجوان تھے 5 یا 7، وہاں پورے کے پورے یہ اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر وہاں سے نکل گئے تھے۔ اور اس کی تفصیلی طور پر اس کا جو واقعہ یہاں پر بتایا گیا، اور ایک یہاں پر پوائنٹ کی جو بات بتائی ہے وہ اور ایک کیا ہے کہ این اس وقت جب یہ تحریر نظر ثانی کی جا رہی تھی تو جولائی 1963 کے اخباروں میں خبر ملک کے ایران کے محکمہ آثار قدیمہ یعنی پرانی جو نشانیاں ہیں، جی، اس میں جو ہے وہاں ایک بات شائع ہوئی کہ ایک غار شہر عمان سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر کھدائی کے دوران برآمد ہوا ہے، جس کے متعلق خیال کیا جا رہا ہے یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ اسی بتایا گیا کہ عمان میں ہے۔ بہرحال اب ان کا پورا واقعہ کیا ہے، وہ پورا واقعہ سن لیں پیج نمبر 168 پر اصحاب کہف کا۔ ہمیں اس میں کیا یاد رکھنا ہے، کفار نے جو سوال پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جواب اللہ کے نبی نے بتایا کہ اصحاب کہف کے بارے میں دیکھو، اصحاب کہف یہ لوگ جو تھے وہ بڑے عذرا عمرہ کے اولاد میں سے تھے، اور وہ مسلمان تھے، پکے مسلمان، اس وقت کے جو نبی تھے ان کے دین پر پورے کے پورے قائم تھے۔ یہ 2-3 صفحے پر انہی کا واقعہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، دھیان سے سن لیں اس کو۔ اب یہ اصحاب کہف جو ہے، بادشاہ کو پتا چلا یہ بت پرستی نہیں کرتے ہیں اور یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ ان کو بلایا، جیسے بادشاہ ان کو بلایا تو بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے صاف طور پر کہا کہ دیکھو کہ آسمان اور زمین کا رب تو ایک ہی اللہ ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں گے تو گویا ہم غلط کام کرنے والے ہوں گے، ہم جو شرک کا کام کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ تو جو تھے بڑے لوگ تھے، عذرا عمرہ کے بیٹے تھے، اب ان کو سزا دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اس معاملے میں ذرا سوچو، پھر اگلے بار تمہیں بلایا جائے گا۔ پھر یہ بادشاہ کے محل سے آئے اور آ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے اب کیا کریں، کیونکہ بادشاہ تو ہم کو نہیں چھوڑے گا، یا تو ہم کو مارے گا یا مجبور کرے گا ایمان چھوڑنے پر، کیا کریں۔ تو اس وقت میں جو ہے یہ پورے کے پورے لوگ کہیں چلو اب ہم کہیں جا کر چھپ جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور غار کا ارادہ کیا۔ پھر سوچنے لگے غار میں جائیں گے تو کھائیں گے کیا کریں گے۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، کہا کہ اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
پھر یہ پورے کے پورے وہاں پر چلے گئے. وہاں پر گئے. اب یہ لوگ کتنے تھے؟ تو قرآن پاک میں دیکھیں کہ صاف طور پر 5 کا ذکر آیا، اور اسی طرح جو ہے ان کا تذکر آیا کہ یہ جو ہے 7 تھے. تو 7 کا یاد رکھیں، 7 ایک تعداد ان کی یاد رکھ لیں، 7. اور ان کا 8واں جو تھا ان کے ساتھ کتا تھا. جی. تو یہ لوگ 7 تھے. اور جیسے قرآن پاک میں اس کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ جو نوجوان آئے تو وہ آنے کے بعد وہاں پر جو ہے لیٹ گئے. اب یہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے سال سوئے؟ اب قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ 300 سنین، کہا کہ 300 سال، 309 سال کا تذکرہ ملتا ہے قرآن پاک میں. ہاں، 300 300 سنین وزدادوا 9، 300 سال اوپر سے 9 سال، یعنی صفحہ نمبر 168. اب یہ جو ہے 309 سال سوئے رہے. اب بتایا گیا کہ یہ حساب جو ہے 300 سال تو جو ہوتے ہیں وہ شمسی حساب سے، سورج کے حساب سے، سورج کی تاریخ کے حساب سے، شمسی تاریخ سے. لیکن چاند کے حساب سے یہ 300 جو ہے 9 سال ہوتے ہیں، 309 سال. بہرحال یہ جو ہے 309 سال سوئے رہے. اب 309 سال سوئے رہے. اللہ تعالیٰ نے کا نظام ایسا بنایا تھا کہ ایک تو سب سے پہلے یہ لوگ جیسے سوئے تھے وہاں پر، تو ذرہ برابر بھی سورج کی روشنی اندر نہیں آتی تھی. اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا تھا کہ سورج وہاں سے ایسا کٹ کر نکلتا کہ ذرہ برابر ان کے اوپر اس کی روشنی نہ پڑے. یہ اللہ کا نظام تھا. دوسری بات بتایا گیا کہ سال میں ایک مرتبہ ان کے کروٹ اللہ تعالیٰ بدل دیتے تھے، یا سال میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ ان کی کروٹ بدل دیتے. بہرحال یہ 309 سال سوئے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ 309 سال کے جب بعد اٹھ کر آپس میں کہنے لگے کہ ہم کتنا سوئے. کوئی کہنے لگے کہ سونے والا اب کتنا سوتا ہے، ایک رات. بعضوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کچھ زیادہ سویا ہے، 1.5 دن. اب وہ کہنے لگے چلو ادھر ادھر یہ باتیں چھوڑو. ان کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ہم 1 دن سوئے ہیں یا 1.5 دن سوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سوئے. یہ آپس میں اٹھ کر باتیں کرنے لگے. پھر اس کے بعد اس میں سے ایک کہنے لگا کہ چھوڑو یہ بات ادھر ادھر کی، ہم تو بھوکے ہیں، پہلے بھوک جو ہے کھانے کے بارے میں کچھ سوچو. ایک ناک کا میرے پاس پیسے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر جو ہے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ. آپ لوگ جو ہے 300، جیسے بتایا 309 سال یاد رکھیں، 309 سال قرآن پاک میں جو بتایا گیا 309 سال. جی. اب اس میں سے ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے بھیجے تو اس کو کہنے لگے دیکھو جا رہے ہو تو پاکیزہ کھانا لے کر آؤ. پاکیزہ کھانا اس لیے کہ پورے کے پورے کفار کی ہوٹلیں ہیں، اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ مطلب غیر اللہ کا نام کا ہو یا ذبح نہ کیا ہوا ہو. خاص کر مسلمان بہت زیادہ چوکنا ہونا چاہیے کہ ہم جب کھائیں تو سب سے زیادہ پہلے کوشش کریں کہ اپنے گھر کے کھانوں کو ترجیح دیں، کیونکہ گھر کا کھانا بسم اللہ سے پکتا ہے، پاکیزگی کے ساتھ پکتا ہے، اور جو ہے وضو کے ساتھ پکتا ہے، ایمان والے بہنوں کے ہاتھوں کا پکتا ہے. اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. مجبوری کے درجے میں اگر کھا رہے ہو باہر تو اس وقت ہے، لیکن حتی الامکان سب کوشش کریں. جیسے اصحاب کہف کے واقعے سے بات ملتی ہے، وہ کہہ رہے کہ دیکھیں پاکیزہ کھانا لے کر آؤ. اب اس میں سے ایک صاحب گئے اور جا کر جو ہے وہاں سے کھانا لیے. کھانا لینے کے بعد جو ہے جب انہوں نے سکہ نکال کر دیکھا تو وہ سکہ بڑا قیمتی سکہ ہے، پرانا سکہ ہے. وہ ہوٹل والا دیکھتا ہی رہ گیا. اور پھر اس کے بعد وہ شکل بھی کچھ ان کی الگ نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح جو ہے سکہ تو فوراً چرچا ہونے لگا، پورے لوگ جمع ہو گئے اور بادشاہ کے پاس بات پہنچ گئی. اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد بادشاہ اس وقت کا بہت دیندار بادشاہ تھا، وہ نیک بادشاہ تھا مسلمان، کیونکہ یہ لمبی حکومت گزر گئی ہے. اس کے بعد ایک جو ہے اس کا بادشاہ کا نام آتا ہے بیدوسیس. بیدوسیس کتابوں میں لکھا ہے بہت نیک بادشاہ تھا. وہاں پر ایک مسئلہ چل رہا تھا اس علاقے میں. کیا مسئلہ چل رہا تھا کہ بعض لوگوں نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد بس کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، معاملہ ختم ہے. یعنی مرنے کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا. اس طرح کی غلط باتیں اس وقت پھیلائی جا رہی تھی. بادشاہ بڑا پریشان تھا، نیک تھا. کہا کہ ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائے. یہ آنے سے پہلے پہلے، یعنی ان کے بیدار ہونے سے پہلے پہلے بادشاہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر راک پہ جا کر بیٹھ کر اس نے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ تو
جو یہاں سے نیک بندے جو 5 6 7 جو بھی غائب ہوئے ہیں، کیا یہ اچھا ان کا پتہ مل جائے یا وہ ظاہر ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، لوگوں کو جواب مل جائے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں تو زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ تو جیسے ہی بادشاہ نے سنا، بادشاہ بہت خوش ہو گیا، کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ، ان کو بلا کر لاؤ۔ اور پھر ان کو بلا کر جب اس کو لایا گیا محل میں، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ میری دعا قبول ہو گئی، میں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کوئی من گھڑت نہیں، یہ سچے واقعات ہیں جو قرآن پاک نے جس کو بیان کیا ہے۔ پیج نمبر 169 جی۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کہا کہ چلو ہمیں لے کر چلو تمہارے ساتھیوں کے پاس۔ ایک روایت کے موافق آتا ہے کہ یہ ساتھی لے کر پورے کے پورے بادشاہ اور سب لوگوں کو لے کر جو ہے وہاں پر گیا، غار کے پاس جا کر کہا کہ تم یہیں ٹھہرے رہو کہ ہمارے ساتھی ڈر نہ جائیں۔ اندر جا کر دیکھا تو پورے کے پورے ساتھی انتقال کر چکے تھے، یعنی ان کو موت آ گئی تھی۔ یا پھر اس کے بعد ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ وہ گیا اور اندر بلا کر سب کو لے کر آیا، بادشاہ اور سب ان کا استقبال کیے اور بہت زیادہ جو خوشی کا اظہار کیے۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم اندر غار میں آتے ہیں، اور غار میں آئے، وہیں پر جو ہے وہ انتقال کر گئے، وفات پا گئے۔ پھر قصہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، یعنی پوری کی پوری تفصیل۔ لیکن اس میں 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ ایک چیز تو دیکھیں کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ بتانا، پھر اس کے بعد کفار سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس وقت کے جو یہ لوگ تھے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے، اپنے ایمان خاطر جو یہ لوگ چلے گئے تھے۔ اب کتنا بطور جواب تھا کفار اور مشرکین کے لیے۔ ایمان کی بات ابھی نئی نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی، جو پورا آدم علیہ السلام سے ایمان کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اب یہ جو ہے پورے کے پورے جتنے اصحاب کہف تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر۔ اسی طرح مسئلہ بھی بیان کیا ہے، جب کئی ایسے ایمان کے اوپر اپنے حالات آئیں تو علماء نے بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہ علاقہ چھوڑ کر وہاں سے نکل جائیں، جی، اور اپنی ایمان کی حفاظت کے خاطر ہم جو ہے وہاں سے دور ہو جائیں تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اب اسی طرح یہاں سے بات بھی ملتی ہے کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنے اس ماحول میں رہ کر اپنے اعمال کو ہم بچا سکیں۔ تو بعض مرتبہ ہمیں ماحول اچھا نہیں ملتا، تو ماحول اگر برا مل رہا ہے تو ہم وہ برا ماحول وہاں سے دور ہٹ جائیں۔ اگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ برے ماحول کا کچھ اثر مجھ پر نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مجھے اپنے اس کے اوپر گارنٹی نہیں ہے اپنے جو ہے اس کے اوپر، تو کہا کہ ہم اپنے ماحول کو اچھے ماحول میں لے جائیں تاکہ برائی کا یا کفر کا شرک کا ہمارے پر کوئی اثر نہ ہو۔ یہ جو ہے اصحاب کہف کے واقعے سے ملتا ہے، کیونکہ وہ پورا کا پورا بت پرستی کا ماحول تھا، وہ چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چلے گئے۔ ہم بھی اپنے لیے نیکیوں کا ماحول ڈھونڈے، اعمال کا ماحول ڈھونڈے، دینداری کا ماحول ڈھونڈے، تاکہ ہمارے اندر اعمال کا اثر جو ہے اور خوب ہو جائے۔ اگر ہم بد اعمال جو برے اعمال اور غلط اعمال والوں کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہاں ہمارے اوپر جو ہے اعمال کا اثر ہوگا۔ اب جیسے ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ 309 سال رہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہم کو اللہ موت دیں گے، موت دینے کے بعد پھر اللہ زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے ہمارے نفس پر ہمارا قابو نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ جو ہے اچھا ماحول تلاش کریں تاکہ ہم جو ہے کہیں جو ہے مطلب ایسے ماحول میں لگ کر اپنے خود کا ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں۔ ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ پھر ان کے نام کیا ہے؟ الگ الگ نام ان کی کتابوں میں ملتے ہیں، تملیخہ، مخسلمینہ، ذو نواس، کاستت یونس، سب یونس، ساری نوتس، کئی سارے ان کے نام الگ الگ ملتے ہیں۔ تو آپ نام یاد رکھیں نہ رکھیں کوئی بات نہیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ ان کا یہ واقعہ تھا۔ اب دوسرا ان کا جو سوال تھا، جی یہ سمجھ میں آ گیا واقعہ پورا؟ یہ کتاب میں ہی واقعہ پورا بیان گیا ہے 3 صفحے میں، جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال تھا ان کا، وہ سوال جو تھا کہ دوسرا سوال، اب لیکن ان لوگوں کو جو ہے کفار کو سوال سے مطلب کیا تھا؟ صرف اللہ کے نبی کو پریشان کرنا، ان کو ہدایت مقصود نہیں تھی، یا یہ ہدایت کے لیے سوال نہیں کر رہے تھے، بس وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے سوال کر رہے تھے کہ کہیں جواب نہ دے کہ نبی کا مذاق اڑائے۔ اب دوسرا سوال پیج نمبر 171 پر آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے پچھلے 177 کے لاسٹ میں پچھلے زمانے کے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو ایک بہت بڑا سیاح تھا، جس کی رسائی مشرق اور مغرب کے
دور علاقوں میں تھی. اب اس کے بارے میں سوال کیا تو اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ذوالقرنین دو سنگوں والا، یا پھر اس کے بعد مشرق کے مغرب کا سفر کرنے والا. ہاں جی. یا ان کے جو ان کے سر کے اوپر جو تاج تھا اس کے اوپر ایسے کچھ نشان تھے جو دو سنگوں کی طرح دکھتے تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا گیا ان کو. جی. اب یہ کیسے تھے کہ ان کا کچھ حال سنا تو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار، یعنی زمین میں جو ہے زبردست ان کو ہم نے قابو دیا تھا، اور اس قسم کے اسباب و وسائل ہم نے عطا کیے تھے. اور انہوں نے پہلے جو ہے ان کا واقعہ سن لیں. انہوں نے سفر کیا سب سے پہلے مغرب کی طرف، جہاں سورج جو ہے غروب ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے کالے پانی میں، یعنی دلدل میں انہوں وہاں تک پہنچے. وہاں پر ایک قوم سے انہوں نے ملاقات کی. پھر وہاں سے نکل کر جو ہے مشرق کی طرف آئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ قوم سورج سے بچنے کا سامان بھی ان کے پاس نہیں ہے، ان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں. پھر یہاں سے نکل کر جو ہے اور ایک طرف چلے گئے. وہاں پر ایسے قوم سے ملاقات ہوئی جن کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. البتہ اتنا پتا چلا کہ ان کے اوپر کوئی تکلیف ان کو دے رہا ہے، ان کو کوئی پریشان کر رہا ہے. پھر بتایا گیا کہ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے. یہ کہا کہ ان کے طرف سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور آ کر جو ہم کو پریشان کرتے ہیں، ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں. تو پھر اس وقت سکندر ذوالقرنین نے ایک کام کیا، کہا کہ تم میرا ساتھ دو. یہ بستی والے کہنے لگے کہ ہم کچھ رقم یا کچھ جمع کر کے دیتے ہیں. کہا کہ ہمیں کوئی رقم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، صرف تم جو ہے ہمارے کام میں ہماری مدد کرو. مجھے جو ہے لوہے کے بڑے بڑے جو ہے تختیوں کی ضرورت ہے، لوہے کے بڑے بڑے تختیوں کی ضرورت ہے، اتنا کام کرو. پھر اس کے بعد سکندر ذوالقرنین نے وہاں پر جو ہے ایک مضبوط دیوار بنائی. بنانے کے بعد جو ہے وہ دونوں کے دونوں جیسی دیوار بنانے کے بعد لوہے کے بڑے بڑے پلیٹوں کو وہاں پر لگایا گیا. پھر اس کے بعد آگ بھڑکائی گئی. پھر لوہا جو ہے تانبا پگھلا کر اس میں ڈالا گیا یا سیسا پگھلا کر اس میں ڈالا گیا. وہ دیوار کو پورا کا پورا مضبوط کیا گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ یاجوج ماجوج ادھر نہ آ سکیں. پھر ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ کوشش کریں گے آنے کی، لیکن آ نہیں سکیں گے. لیکن قیامت سے پہلے پہلے جب رب چاہے گا تو وہ وہاں سے نکل کر وہ آ جائیں گے. قیامت سے پہلے پہلے قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہوں گے. اس کی تفصیل جو ہے وہ لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ آ کر کیا کیا کریں گے. لیکن یہاں پر جو پوچھا گیا وہ آپ کو بس اتنا ہی ہے کہ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں کہا کہ سکندر ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ ہے، اور انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا، اور مشرق اور مغرب میں لوگوں سے ملاقات کی. وہاں سے پھر ایک جگہ آ کر وہاں پر جو ہے لوگوں نے ایک تقاضا کیا تو ان کی مدد کے لیے وہاں پر انہوں نے دیوار باندھی تاکہ ادھر کے لوگ جو محفوظ رہیں. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو وہاں پر جو ہے ادھر دیوار کے اس طرف، وہ یاجوج ماجوج ہیں. اور وہ جو ہے اس وقت ظاہر ہوں گے جب رب چاہے گا، جب رب ارادہ کرے گا. جی. تو یہاں تک جو ہے پیج نمبر یہ 173 کے اینڈ تک یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد سکندر ذوالقرنین کے بارے میں کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ، وہ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات آ گئی. صرف تیسرا سوال روح کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ کل اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. روح کے بارے میں امید ہے کہ اتنا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ترجمہ یاد کر لیں سورہ کہف کی صورتوں کا تو بہت اچھا ہوگا. جی اتنا سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آگے جو پڑھیں گے وہ 175 پر روح کے بارے میں. جی. روح کے بارے میں جو ہے 166 176 اور 175 پر بھی انہی کے کچھ اختلاف ہیں، لیکن وہ ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں کرنا ہے، سننا بھی جو ہے مطلب اس کے بارے میں. 176 اور 175 سکندر ذوالقرنین کا ہی تذکرہ ہے، بس جو بتا دیا وہ کافی ہے. اب کل ہم لوگوں کو 177 پر سننا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں. ریکارڈنگ میں انشاءاللہ جی وہ بھیج دی جائے گی جب کلاس ختم ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.